بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبق ٹی وی نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں اور آج کی تازہ خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ آج کی تازہ خبر اور تجزیے کی طرف بڑھیں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بھولیں تاکہ آپ کو بر وقت تازہ خبر اور تجزیہ پہنچایا جا سکے۔ کیا آزادی مارچ کے ذریعے مولانا فضل الرحمان فوری نتائج چاہتے ہیں یا دور رس نتائج؟ مذہبی رہنما یا سیاسی جادوگر، مولانا آخر ہیں کون؟ پاکستان میں حزب اختلاف کی سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام کے کارکنان موجودہ حکومت کے خلاف احتجاجی مارچ کا آغاز کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پہلے JUIF کے قائد مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اس مارچ کے اعلان کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا اور ان کی قیادت کی طرف سے مولانا مدرسوں کے چند ہزار طلباء لائیں گے آنے دو طرز کے بیانات سامنے لائے، مگر جوں مولانا کی دی گئی تاریخ قریب آتی گئی، ان کے مارچ کرنے کے مقاصد کے حوالے سے غیر یقینی بڑھتی گئی اور ساتھ ہی حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ JUIF کے قائد مولانا فضل الرحمان اپنے آزادی مارچ کے لیے چاروں صوبوں سے حزب اختلاف کی تمام بڑی جماعتوں کی حمایت حاصل کر چکے ہیں۔ وہ ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ حکومت کو مارچ کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پڑے۔ اسلام آباد اور مارچ کے راستوں میں کنٹینر پہنچائے جا چکے ہیں۔ JUIF کے چند رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی ہوئیں اور بات مذاکرات تک آن پہنچی۔ حزب اختلاف کی رہبر کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں طے پایا ہے کہ مارچ کے شرکاء اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ تاہم حکومت نے وزیر اعظم کے مستعفی ہونے اور نئے انتخابات کے حزب اختلاف کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ عام انتخابات میں مولانا فضل الرحمان کوئی نشست جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، جبکہ ان کی جماعت قومی اسمبلی میں نمائندگی حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ان کا قائم کردہ مذہبی اتحاد خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں بھی زیادہ نشستیں حاصل نہیں کر پایا تھا۔ اس پس منظر میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے آزادی مارچ پر حکومت خود یہ سوال کرتی نظر آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان آخر چاہتے کیا ہیں؟ ایسے سوالات کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی طرف بڑھتے JUIF کے مارچ کے حوالے سے غیر یقینی کی فضا معاہدہ ہونے کے باوجود اب بھی قائم ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار صبوغ سید مذہبی جماعتوں کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو غصہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کے متبادل کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کو لایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے خیبر پختونخوا میں حکومتی اور مقتدر اداروں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرتے رہے ہیں۔ صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم عمران خان کو اپنا سیاسی حریف سمجھتے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی سیاست میں۔ وہ اپنی سیاست میں بھی PTI کے امیدوار سے ہارے ہیں اور انتخابات بھی PTI کے ہاتھوں ہارے ہیں۔ انہیں ہمیشہ امید ہوتی تھی کہ ان کا کوئی ساتھی صوبائی حکومت میں کوئی اعلیٰ عہدہ وغیرہ حاصل کر لے گا، تو اس مرتبہ PTI نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان کو محسوس ہوتا ہے کہ PTI اور عمران خان کو ہر حال میں ہٹانا